يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محبتیں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے روبرو کر رہی ہیں. دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس وقت میں ایک خاص گفتگو آپ حضرات سے اس تعلق سے کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کا قرآن مقدس کے اندر فرمان ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ لوگوں تم میں ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، خیر سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کریں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو ان میں گناہ کے کام ہو رہے ہوں، غلطیاں ہو رہی ہوں، تو اس جماعت کا کام یہ ہے کہ ان غلطیوں سے انسانوں کو روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے
امت محمدیہ کو یہ ایک بڑی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ اس میں تمام کے تمام انسان آ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا منشا، اللہ رب العزت کا ارادہ امت محمدیہ سے یہ ہے کہ مستقل ایک جماعت انسانوں میں اس کام کو اپنے دل و دماغ میں لے لے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے۔ اگر نمازوں کے پابند نہیں ہیں تو نمازوں کی طرف لے کر کے آئے، اگر روزوں میں کچھ کمی ہے تو ان روزوں کی طرف لے کر کے آئے، اگر حج بیت اللہ کو مالدار آدمی نہیں جاتا تو ان کو سمجھائے، اگر زکوٰۃ مالدار آدمی نہیں دیتا تو ان کو سمجھائے، اگر اسی طریقے سے قربانی مالدار آدمی نہیں کرتا تو ان کو سمجھائے۔ یعنی جتنے بھی اللہ رب العزت نے بھلائی کے کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اگر انسان اس کام کو نہیں کرتے، امت محمدیہ اس کی طرف نہیں چلتی، بلکہ خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس زمین پر صرف کھانے کے لیے آئے ہیں یا کمانے کے لیے آئے ہیں، ہم اس زمین پر صرف اپنا سوچنے کے لیے آئے ہیں، اگر یہ چیز لے کر کے امت محمدیہ بیٹھ گئی ہے تو اس جماعت کی ذمہ داری ہے کہ گھر گھر جا کر کے ان کو سمجھائے، کنڈی کھٹکھٹائے، ان کی خوشامد کرے اور ان کو بھلائی کی طرف لے کر کے آئے۔ جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے جائز طریقہ اختیار کرے، کبھی اپنے بھائیوں کی خوشامد کرے۔ اگر لوگ تم سے ڈرتے ہیں، تمہاری قدر کرتے ہیں تو آپ ڈٹائی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، آپ اس عزت کا خیال کرتے ہوئے لوگوں کو بھلائی کا حکم کریں۔ اگر آپ اپنے ذمہ دار ہیں، اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں تو وہاں پر غصے سے پیش آئیے۔ اگر آپ اپنے محلے خاندان کے ذمہ دار ہیں تو اور ذرا سا اس غصے کو بڑھا دیجیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر کے آئیے۔ یہ نہیں کہ اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، یہ طریقہ اختیار نہ کریں، بلکہ نماز کے معاملے میں، روزے اور زکوٰۃ اور حج کے معاملے میں بالکل نرمی نہ برتے، غصے کے ساتھ پیش آ کر کے اپنے بچے کو لے کر کے جائے۔ کبھی تو فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب تمہاری اولادوں کی عمر 7 سال ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیجیے، نماز کی طرف لے کر کے آئیے، اور اگر ان کی عمر 8 سال 10 سال ہو جائے تو آپ ان کی تنبیہ کیجیے، وہ نماز نہ پائیں، ان کی ڈٹائی کیجیے، وہ نماز نہ پائیں، ان کی ہلکی سی پٹائی کیجیے۔ لہذا تمہاری ذمہ داری جہاں اولاد کی تربیت کی بہت ساری ہے، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو نماز کی طرف لے کر کے آئیے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، یہ ذمہ داری تمام انسانوں کی، لیکن آج میرا اور آپ کا معاملہ برعکس ہے۔ اگر بچہ کما کر کے نہیں لاتا ہم غصے میں ہو جاتے ہیں، بولنا چھوڑ دیتے ہیں، قطع تعلق کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہی اولاد نماز نہ پڑھے تو ہمارے چہروں پر کوئی سلوٹ نہیں ہے۔ اگر اولاد نماز کی طرف نہ آئے، اگر اولاد نماز کی پابندی نہ کرے تو ہمارے چہرے پر کوئی غصے کے آثار نہیں ہیں، ہمارے دل کے اندر کوئی دقت و دشواری نہیں ہے۔ حالانکہ کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدی، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ منکرات ہو رہے ہیں، اگر تم دیکھ رہے ہو لوگ گناہوں میں پڑ رہے ہیں، اگر لوگ دیکھ رہے ہو کہ غلطیوں میں پڑ رہے ہیں، اور خاص طور سے اپنے گھر والے، خاص طور سے اپنے خاندان والے، یعنی وہ لوگ جو تمہاری باتوں کو مانتے ہیں، جو تمہاری قدر و منزلت رکھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کا تمہارے دلوں کے اندر یا تمہارا ان کے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں ڈر ہے، تو اس ڈر کو اسی طرح نہ رکھیے بلکہ اس کا فائدہ اٹھائیے اور انہیں نمازوں کی طرف لے کر کے آئیے، انہیں غصے کے ساتھ لے کر کے آئیے۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدی، اگر غلطیاں تمہارے سامنے ہو رہی ہیں اور تم جانتے ہو کہ میرے سے ڈرتے ہیں، میری قدر کرتے ہیں،
خیال کرنا چاہیے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو برائیوں سے روکنا چاہیے، اپنے خاندان والوں کو برائیوں سے روکنا چاہیے۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، لوگ اتنی قدر نہیں کرتے، اتنا ڈرتے نہیں ہیں، تو پھر ایک درجہ نیچے اتر جائیے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے لوگوں کو روکیے، اپنی زبان سے لوگوں کو بھلائی کا حکم کیجیے۔ اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، زبان میں اتنی سلاست نہیں ہے، لوگ تمہاری اتنی قدر نہیں کرتے، تو پھر تیسرا اور سب سے آخری درجہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر برائیوں کو دیکھ کر کے دل میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہو رہی، اگر گناہوں کو دیکھ کر کے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، اگر گناہوں کو غصہ نہیں آ رہا ہے، اگر گناہوں کو دیکھ کر ماتھے میں سلوٹیں نہیں پڑ رہی، تو پھر خبر لیجئے ایمان ختم ہو چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے، ایمان کمزور نہیں بلکہ ختم ہو چکا ہے۔ کیونکہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا سب سے کمزور درجہ تو یہ تھا کہ اگر گناہ ہو رہے اور ہمیں غصہ آ رہا ہے، ہمارے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو سمجھو ہمارے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، میرے اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے حکم ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے، لوگوں کو برائیوں سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے۔ اسی لیے آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ طے کریں، ہم یہ کوشش کریں کہ کون اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ کے قریب نہیں ہیں۔ آج سے ہم ان لوگوں کی فکر کریں کون اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے روزے نہیں رکھتے، اللہ کے مال میں سے دی ہوئی زکات نہیں دیتے، اسی طریقے سے حج نہیں کرتے، یا اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کے حافظ نہیں ہیں، قرآن کو کسی بھی طریقے سے پڑھنے والے نہیں ہیں۔ یہ آج سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اس ذمہ داری کو لے کر کے چلیں، گھر گھر جا کر کے کنڈی کھٹکھٹائیں، جا کر کے لوگوں کی خوشامد کریں، بڑوں کی خوشامد کریں۔ ہاں جہاں تک اللہ نے طاقت دی ہے وہاں تک ہم کوشش کریں، باقی اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ ہاں خوشامد کریں، اللہ سے دعا کریں، ڈٹائی کریں، اللہ سے دعا کریں، اپنی اولادوں کے نام لے لے کر کے کریں۔ ہاں پڑوسیوں سے اگر محبت کرتے ہو تو پڑوسیوں پر محنت کریں، ان کے نام لے لے کر کے آنسو بہا کر کے دعا کریں۔ جہاں تک اللہ نے مجھے اور آپ کو طاقت دے رکھی ہے وہاں اس کام پر لگے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کریں اور دعائیں بھی کرتے رہیں۔ خالی میری اور آپ کی نمازوں کی پابندی اللہ کو راضی نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم اپنے بھائیوں کی فکر نہ کریں، جب تک ہم اپنے پڑوسی رشتہ داروں کی فکر نہ کریں، اپنے ماں باپ کی فکر نہ کریں۔ ذرا میرے اور آپ کے آقا کی زندگی کو دیکھو، اے اللہ کے نیک بندو، ذرا میرے اور آپ کے آقا کی زندگی کو دیکھو، کس طریقے سے ہر دروازے پر پہنچے ہیں، کس طریقے سے کنڈی کھٹکھٹائی ہیں، کس طریقے سے لوگوں سے خوشامدیں کی ہیں، اور کس طریقے سے لوگوں کے ظلم و جبر کو برداشت کیا ہے، کس طریقے سے پریشانی میں وقت گزارا ہے، کس طریقے سے مصیبتوں میں وقت گزارا ہے۔ ہاں مکے کی زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے۔ میں اور آپ سن کر کے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایسی کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آئی ہوگی، نانا میرے بھائی، ہم حضرت نوح کے تذکرے کرتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم کے تذکرے کرتے ہیں، کبھی اسماعیل اور عیسیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن ذرا ہم آقا سے معلوم کریں۔ ہاں وہ کہتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت میں ہے، آپ جانتے ہو کیا فرما رہے ہیں؟ اے عائشہ، جانتی ہو تیرے محبوب کو جتنا ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو پوری زندگی میں نہیں ستایا گیا۔ ہم حضرت نوح کا 900 سال کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن میرے آقا کی پریشانیوں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہم حضرت موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، انہوں نے انگارہ اٹھا کر کے زمین اپنی زبان پر رکھا ہے، فرعون نے ظلم و جبر کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو وہاں سے مصر سے نکلنے پر مجبور
صبر کیا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے، ہاں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی پریشانیوں کا معاملہ ہوا ہے، لیکن کیا فرما رہے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی؟ 63 سالہ زندگی، 40 سال بالکل نکال دیجئے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، لیکن یہ آگے کا جو 23 سال کا یہ زمانہ ہے، جانتے ہو کیا فرما رہے میرے اور آپ کے آقا؟ اے میرے حمیرہ، جانتی ہو جتنا تیرے محبوب کو اس شریعت، اس دین اسلام کے لیے ستایا گیا، کسی نبی کو اس کام کے لیے اتنا نہیں ستایا گیا جتنا تیرے محبوب کو ستایا گیا۔ اور کہتے کہتے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آیا کرتے تھے، فرماتے تھے عائشہ کبھی کبھی میں مکے کی گلیوں میں ہوتا، میرے اوپر کوڑا اور کرکٹ ڈالا جاتا، میرے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، میں اگر حرم کے صحن میں سجدے میں ہوں تو میرے سر پر اونٹ کا اوج ڈال دیا جاتا، میرے گلے میں پھندا ڈال کر کے مجھے کھینچ دیا جاتا، اور پھر اس پر ہنسی اور مذاق بھی اڑایا جاتا، اتنا تیرے محبوب کو پریشان کیا گیا۔ فرماتے جب میں مکے سے پریشان ہو کر کے نکلا اور طائف کی گلیوں کے اندر پہنچا، میں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ مجھ سے محبت کریں گے، یہ میری ننیال ہے، یہ میری امی کا رہنے کی جگہ ہے، لہذا یہ لوگ مجھ سے محبت کریں گے کیونکہ میں ان کا بھانجا نواسا لگتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کے پیش کریں گے۔ لیکن کیا ہوا اے عائشہ صدیقہ، میں طائف کے 3 سرداروں سے جا کر کے ملا ہوں، لیکن تینوں نے درگاہ مجھے دھکے دے کر کے بھگا دیا اور کہہ دیا ہمارے سامنے جھوٹ نہ بولو، اگر تم سچے ہو تو ہم تمہاری شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، اور اگر جھوٹے ہو تو ہم تم سے 1 منٹ کے لیے بھی بات نہیں کر سکتے۔ عائشہ، تینوں سرداروں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور میں مکے کی گلیوں میں تڑپتا اور اسی طریقے سے مچلتا ہوا پھرتا رہا، اور خالی مجھے اسی طرح نہیں چھوڑا گیا بلکہ کچھ نوجوانوں کو میرے پیچھے لگایا گیا، وہ مجھ سے پتھروں سے بھی بات کرتے تھے اور مجھ سے زبانی تکلیف بھی پہنچاتے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندوں، فرماتے کہ اس قدر پتھر برسائے گئے کہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گیا۔ وہاں کی روایت حضرت زید بن حارثہ نقل فرماتے ہیں، کیا فرماتے کہ ہاں میں اس وقت میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہوں جب آپ کے ساتھ طائف کی گلیوں میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے، چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہیں، جس طرف سے پتھر آتے میں ادھر کو چلا جاتا، لیکن میں اکیلا تنہا چاروں طرف تو نہیں جا سکتا تھا، پتھر آتے کوئی سر میں کوئی بدن کے کسی حصے میں لگتا، خون نکل کر کے بہنے لگتا، یہاں تک کہ فرماتے حضرت زید بن حارثہ کہ اتنا خون نکل کر کے بہا ہے کہ آپ کے نالین مبارک میں آ کر کے چپک گیا ہے، میں نے جوتیوں کو چھٹانا چاہا، پیر سے الگ کرنا چاہا، لیکن یہ جوتیاں مبارک آپ کے پیر سے خون میں اس قدر چپک چکی ہیں کہ میں کوشش کے باوجود بھی ان پیروں کو الگ نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرشتے بھی اتر کر کے آئے، اے محمد عربی آپ حکم دو ابھی ان کو ملیہ میٹ کر دے، لیکن کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ تو فرشتوں رک جاؤ، اگر یہ نہیں مانیں گے ان کی نسلیں مجھے ضرور پہچانیں گی، میری بات کو ضرور مانیں گی۔ میں رحمت بن کر کے آیا ہوں، میں ان کے لیے پریشانی نہیں لا سکتا، میں ان کے لیے مصیبتیں نہیں لا سکتا، اسی لیے اے میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا اللہ نے اسی کام پر لگائے، ذمہ داری بڑھا دی گئی۔ قرآن کا ذرا مطالعہ کریں، قرآن کو ذرا پڑھ کر کے دیکھیں کیا فرماتا ہے میرا اور آپ کا اللہ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ محبوب کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محمد عربی رات کو بھی اٹھ جائیے، اپنے رب کو یاد کیجیے۔ یہاں تک کہ آپ پر ذمہ داری لگا دی گئی، آپ بالکل مایوس ہیں، جب آپ کو نبی بنایا گیا، آپ غار حرا پہاڑی سے اتر کر کے آ رہے ہیں۔ میں تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ذرا سنو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب بندہ اللہ کے دین کے لیے قدم اٹھاتا ہے، میرا اللہ اس کے لیے مددیں بھی اتارتا ہے، میرا اللہ
اس کی مدد بھی کرتا ہے اور گھر سے بھی شروعات کرتا ہے, باہر کو بھی ہاں مسیحا بناتا ہے. ذرا دیکھو میرے اور آپ کے آقا جب نبی بنائے گئے اور ذمہ داری ڈال دی گئی, آپ کا بدن کب کپا رہا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں پہنچے ہیں, آپ نے کمل میں لپیٹ لیا ہے. حضرت خدیجہ معلوم کرتی ہیں, اے محمد عربی یہ کب کپاہٹ کیوں ہے, یہ بدن میں حرارت کیوں ہے, یہ خوف و ہراس کیوں ہے, اے اللہ کے نبی یہ پریشانی کیوں ہے. تو اللہ کے نبی نے پورا واقعہ سنایا. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں, محبوب ایسا لگتا ہے کہ آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے, آپ پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. ذمہ داری کیا ڈالی گئی ہے؟ لوگوں کو اللہ کے علاوہ سے ہٹا کر کے اللہ کی طرف لے کر کے آؤ, لوگوں کو اللہ کے علاوہ سے دور کر کے اللہ کی طرف لے کر کے آؤ, بتوں سے دور کر کے اللہ کی طرف لے کر کے آؤ. یہاں تک کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, ان کو اللہ کی طرف لانے کی ذمہ داری اے اللہ کے محبوب آپ کی لگا دی گئی ہے. حضرت نبی علیہ السلام اس وقت مایوس سے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں, اے خدیجہ تو دیکھ تو رہی ہے کہ پورا مکہ کفار سے بھرا ہوا ہے, تمام کے تمام بتوں کے پجاری ہیں, کون میری سنے گا, کون میری دعوت کو قبول کرے گا, کون اللہ کی طرف میرے کہنے سے آئے گا. قربان جاؤں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذہانت پر, قربان جاؤں ان کے مقدر پر. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں, محبوب نہ گھبرائیں, جو کام اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کام پر کھڑے ہو جائیے, آپ اس کام کی شروعات کیجیے. اے محمد عربی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ سب سے پہلے اپنی بیوی خدیجہ کو دعوت دیجیے. میں ابھی تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کرتی ہوں, میں ابھی تمہارے ہاتھ پر دعوت قبول کرتی ہوں. یہ سب سے پہلی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو اللہ کے نبی کو سہارا دیتی ہیں. ہاں اسی لیے اے اللہ کے نیک بندو, مجھے اور آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہماری کون سنے گا, یہ اللہ کا کام ہے سنانے کا, ہماری کون مانے گا, ہمیں کہنے کا کام ہے, منوانے کا کام اللہ کا ہے. ارے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے, کوئی نہیں ہے وہاں پر, غیر ذی ذرا ہے, کعبے کی تعمیر کرتے ہیں. میں اور آپ کے اللہ حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں, ابراہیم ذرا پتھر پر کھڑے ہو کر پوری دنیا کے لوگوں کو بلائیے, پوری دنیا کے لوگوں کو آواز دیجیے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں, اے میرے اللہ یہ بیابان جنگل ہے, دور دور تک انسان نظر نہیں آ رہا ہے, کون میری آواز کو سنے گا, کون میری آواز پر آئے گا. چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے, ابراہیم تمہارا کام صرف آواز لگانا ہے, پہنچانے کا کام ہمارا ہے, لوگوں تک بات کو پہنچانے کا کام یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج جتنے لوگ بھی جا کر کے وہاں لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں, اے اللہ کے نیک بندو, اصل یہ حضرت ابراہیم کے اعلان کا جواب ہے, اللہ ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. میرے اور آپ کے آقا آگے بڑھے, حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا, آپ دن میں اٹھے, آپ کے دوست حضرت ابو بکر ملے, اللہ کے نیک بندوں نے ایمان بغیر دلیل کے قبول کیا, حضرت زید بن حارثہ نے قبول کیا, حضرت علی نے قبول کیا, حضرت ام ایمن نے قبول کیا. ہاں آپ اللہ کے نبی چلتے چلے گئے, اور یاد رکھنا یہ مکے کی بڑی پریشان کن زندگی ہے. اللہ کے نبی تقریباً 10-12 سال تک مکے کے اندر رہتے ہوئے محنت کرتے رہے, لیکن جانتے ہو کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا؟ زیادہ نہیں. آپ سمجھیں گے کہ پورا مکہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا ہوگا. نہ اللہ کے نیک بندے, زیادہ سے زیادہ جو اصحاب سیر بیان کرتے ہیں, صرف 128 لوگوں نے اس 10 سالہ مدت کے اندر ایمان قبول کیا تھا. پریشانیاں اور مصیبتیں الگ سے تھیں, کبھی کھانے بند کر دیے گئے, کبھی پانی بند کر دیا گیا. یہ تو جب میرے اور آپ کے آقا مدینہ المنورہ میں پہنچے ہیں, وہاں کے لوگوں نے استقبال کیا ہے, اور آپ بدر کا معاملہ پیش آیا ہے, ایمان قبول ہوتے چلے گئے, یہاں تک کہ مکے کے لوگوں نے فتح مکہ کے دن ایمان قبول کیا تھا. ورنہ میرے آقا جب مکے کے اندر تھے, زیادہ مکے کے لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا. لیکن میرے آقا مایوس نہیں ہوئے تھے, میرے اور آپ کے محبوب مایوس نہیں ہوئے تھے, تاکہ مجھے اور آپ کو سبق ملے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صبح صبح کی ملاقاتوں میں پورے
بنا دیں گے یا اسی طرح ہفتے میں ایک گشت کر کے سب کو ہم متقی اور پرہیزگار بنا لیں گے؟ نانا میرے بھائی، بڑی محنت اس دین کے لیے درکار ہے، بڑی محنت، بڑی جد و جہد اس دین کے لیے درکار ہے۔ یہ کوئی میٹھا لڈو نہیں ہے کہ اسی طریقے سے ہم ایسے ہی کھاتے چلے جائیں گے اور کھلاتے چلے جائیں گے، نہیں۔ ذرا آپ اپنے علماء کی زندگی کو پڑھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے بنیادیں رکھی۔ میں اللہ کے نبی کی گفتگو کرتا چلا، اللہ نے کامیاب کیا، صحابہ کی گفتگو کرنے کا موقع نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہمیں ہمارے علماء کی گفتگو جلد سمجھ میں آئے گی۔ ذرا دیکھو اے اللہ کے نیک بندے، انگریز کا دورہ ہے، پورے ملک پر انگریز کا قبضہ ہے اور چاروں طرف سے علماء کے سوٹ آؤٹ کے آرڈر ہیں۔ لہذا خاص طور سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کریں، چاروں طرف سے آرڈر یہ ہو گئے کہ جہاں بھی قاسم نظر آئے شوٹ کر دیا جائے۔ لہذا ان کو اپنی جان بچانا مشکل تھا، لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ چھپتا چھپاتا دیوبند کی سرزمین پر پہنچا ہے اور وہاں جا کر کے خاموش نہیں بلکہ ذرا سی زمین کا حصہ وہ مختص کیا ہے، چھتا والی مسجد میں جا کر کے بیٹھے ہیں، پھر ایک ذرا سا زمین کا ٹکڑا لیا ہے، انار کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، پڑھانے والا ملا محمود ہے، پڑھنے والے بھی محمود ہیں۔ لہذا اللہ نے اس درسگاہ کو اتنا قبول فرمایا کہ آج پوری دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے سرفراز ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کس وقت کی محنت ہے؟ جب انگریز کا دورہ ہے، جب علماء کو پکڑ کر کے سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، جب کسی کے چہرے پر اگر داڑھی ٹوپی نظر آئی تو سیدھا پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جانتے ہو پھر اللہ نے کیسا قبول کیا؟ آؤ ایک دو مثالوں سے تمہیں بتلاتا چلو۔ حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسی جگہ پر پہنچا جہاں 6 مہینے دن ہے اور 6 مہینے رات ہے۔ میں ایسی جگہ پر پہنچا، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، معلوم ہوا کہ امام صاحب کون ہیں؟ قرآن ذرا اچھا پڑھتے ہیں، باتیں ذرا اچھی کرتے ہیں، لہذا بدعت کا دور دور تک ان کے اندر شائبہ نہیں ہے۔ میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، چنانچہ معلوم کرنے پر معلوم ہوا جانتے ہیں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات کی جگہ امامت کرنے والا کوئی اور نہیں، دارالعلوم دیوبند کا طالب علم ہے، دارالعلوم دیوبند کا طالب علم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں، یہ ذرا سی جگہیں آپ ذرا ان کی ابتدا دیکھیں، آپ ذرا ان کی شروعات دیکھیں، لیکن اللہ نے اس اخلاص کو اتنا پسند فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی قاسمی نظر آتے ہیں یہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے دارالعلوم کے فیض یافتہ ہیں، دارالعلوم کے طالب علم ہیں۔ لہذا آج بہت سارے لوگ مجھے اور آپ کا دارالعلوم سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں، وہ اخلاص کا مرکز ہے، وہ ہمارے علماء کے خون کی بنیادوں سے بنا ہوا مرکز ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندو، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سرزمین سے محبت کریں اور اس کے ہر فیصلے کو قبول کریں۔ اسی طریقے سے آؤ آگے بڑھیے۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں نے ایک بزرگ کی بات کی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا کے اندر ان کا فیض عام ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ ذرا ان تک پہنچیے، کون ننھی سی جان ہے، ایک معصوم سی جان ہے۔ جب دارالعلوم کی بنیاد رکھ دی گئی، خانقاہوں کی بنیاد رکھی گئی، تو اس ننھی سی جان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ سب لوگ تو مدرسے نہیں جائیں گے، سب لوگ تو خانقاہ نہیں جا سکتے، کچھ لوگ اپنی کھیتیوں میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار اور دکانوں میں لگے ہوئے ہیں، ان تک دین کیسے پہنچے، ان تک شریعت کیسے پہنچے؟ یہ قرآن ان کو قابلے کی سرزمین سے اٹھاتی ہے اور نظام الدین تک لے کر کے جاتی ہے اور ایک چھوٹی سی مسجد میں لے جا کر کے بٹھا دیتی ہے۔ ہاں وہ مسجد کہ جہاں نمازوں کی پابندی کوئی نہیں، ہاں وہ مسجد جو بالکل میلی ہوئی ہے، ہاں وہ مسجد جس میں مکڑیوں کے جالے ہیں، وہ چھوٹی سی مسجد جس کو میں اور آپ آج بنگلے والی مسجد کے نام سے جانتے ہیں، اس میں ننھی سی جان جا کر کے بیٹھی ہے۔ ہاں پورا اندازہ لگا رہی ہے کہ ہریانہ پنجاب کی سرزمین ہے، دہلی کی سرزمین ہے۔ اللہ کو لوگ بھولتے ہوئے جا رہے ہیں، خالی بھولنا نہیں بلکہ لوگ تیزی کے ساتھ
وقت مرتد ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھوتے ہوئے جا رہے ہیں، اسلام سے ہاتھ دھوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ ننھی سی جان کون ہے جو ان تمام لوگوں کی پرواہ کر رہی ہے، جو ان تمام لوگوں کے ایمان و اسلام کی پرواہ کر رہی ہے؟ وہ ننھی سی جان کوئی اور نہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑ رحمتیں نازل کر دینا۔ یہ اللہ کے نیک بندے وہ چھتے والی مسجد میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ میوات کے مزدور ہیں، دیکھتے ہیں وہ مزدور آتے ہیں اور مزدوری کر کے چلے جاتے ہیں، معلوم ہوا ان کا گھر مسلمان ہے، معلوم ہوا یہ اللہ کو مانتے ہیں۔ حضرت ان کے پاس پہنچتے ہیں، معلوم کرتے ہو لوگوں تمہارے نام کیا ہیں؟ ان کے نام اسلامی نہیں تھے۔ معلوم کرتے نماز کیا ہے؟ ان کو نماز کا معلوم نہیں۔ معلوم کرتے کلمہ کیا ہے؟ ان کو کلمے کا معلوم نہیں۔ حضرت مولانا الیاس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ان مزدوروں کو پکڑ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندو، اگر میں تم سے کہوں کہ تم میرے ساتھ مزدوری کرنے کے لیے چلو، الیاس تمہیں مزدوری دے گا، الیاس تمہیں کھانا بھی دے گا، الیاس تمہیں ہر چیز مہیا کرے گا، کیا تم میرے ساتھ مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو تمام کے تمام مزدور حضرت مولانا الیاس کے ساتھ چلے ہیں اور بنگلے والی مسجد میں آئے ہیں۔ حضرت نے سب سے پہلے ان کو وضو کرایا ہے، وضو کرا کر کے نماز پڑھوائی ہے، کچھ دیر ان کو کتاب کی تعلیم سکھائی ہے۔ لہٰذا جب شام ہو گئی مزدور کہنے لگے ہماری مزدوری ختم ہو گئی ہے، ہماری مزدوری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ حضرت نے ان کو مزدوری دی، وہ ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے گھروں کو پہنچے۔ لوگوں نے معلوم کیا، ارے آج تو بڑی آسان مزدوری کر کے آئے ہو، چہرے پر تمہارے گرد و غبار بھی نہیں ہے، تم آج بڑی آسان مزدوری کر کے آئے ہو۔ کہتے ہیں ہاں ایک بیوقوف سا آدمی مل گیا تھا، وہ ہم سے کہہ رہا تھا تم سے مزدوری کراؤں گا، لیکن اس نے پہلے ہمارے ہاتھ منہ دھلائے ہیں، پھر ہم سے اٹھک بیٹھک لگوائی ہے، پھر پتہ نہیں کون سی کتاب ہمیں پڑھ کر کے سنائی ہے، اور ہمارا وقت ہو گیا اور ہمیں مزدوری دے کر کے ہمارے گھر پر بھیج دیا۔ اتنا بھی ان کو معلوم نہیں کہ ہم سے وضو کرایا ہے، اتنا بھی ان کو معلوم نہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، اسے اٹھک بیٹھک بتلا رہے ہیں، اتنا بھی معلوم نہیں ان اللہ کے نیک بندوں کو۔ پھر دوبارہ جب صبح ہوئی وہ دوبارہ پھر ہنسی خوشی آئے، کرنا کچھ نہیں پڑتا، شام کے وقت میں مزدوری پوری مکمل ملتی ہے، لہذا وہ ہنستے کھیلتے ہوئے آئے۔ لیکن حضرت نے پھر ان کو سمجھانا شروع کیا، اے اللہ کے نیک بندو، ان مزدوروں نے بتلایا حضرت ہم پوری بات سمجھ گئے، لیکن ہمارا پورا گاؤں ہے اللہ کو نہیں مانتا، ہمارا پورا گاؤں ہے اللہ کو نہیں جانتا، حضرت آپ وہاں تشریف لے کر کے چلیں۔ حضرت وہاں پر چلے ہیں، ذرا معلوم کرو اپنے دعوت کے ساتھیوں سے۔ لوگوں نے کہا یہاں ایک موسیٰ نام کا رہتا ہے، آپ ذرا پہلے ان سے جا کر کے گفتگو کریں، وہ اپنی کھیت کے اندر زراعت کا کام کر رہا ہوگا، ذرا ان کے پاس چلیں، وہ اپنی کھیتی میں ہل چلا رہا ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ سیدھے جنگل کے اندر پہنچے، اس کی کھیتیوں میں پہنچے، اس سے جا کر کے ملاقات کی، لیکن اس کو غصہ ویسے آ رہا تھا، وہ حضرت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت نے پھر خوشامد کی ہے، اس نے ایک زوردار ڈنڈا حضرت کی کمر پر رسید کر دیا کہ نشانات بعد تک بھی موجود رہے ہیں، لیکن حضرت نے کہا او اللہ کے بندے تجھے میری بات سننی پڑے گی، تجھے میری بات جو میں لے کر کے آیا ہوں تجھے وہ میری بات سننی پڑے گی۔ چنانچہ اس نے دیکھا ارے یہ ملا آدمی یہ ڈنڈے سے بھی نہیں مان رہا ہے، غصے سے بھی نہیں مان رہا ہے، کہا چل 2 منٹ کے لیے تیری بات سن لیتا ہوں۔ سنا کیا سنانا چاہتا ہے؟ میں کیا سناؤں گا؟ میں تو یہی لے کر کے آیا، او لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو یہ لفظ لے کر کے آیا ہوں، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو، پوری دنیا چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں یہی الفاظ لے کر کے آیا ہوں، لہذا مختصر او اللہ کے نیک بندو، ان باتوں کا اثر اتنا ہوا کہ حضرت میاں موسیٰ رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ بنے ہیں، پھر وہ تمام کے تمام میواتی اللہ کے نیک بندے بنے ہیں، جو اللہ کو نہیں جانتے تھے وہ راتوں کو رونے والے بنے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے نہیں تھے اللہ کی خوشامد کرنے والے بنے ہیں، جو راتوں کو نشہ کرنے والے تھے اور راتوں کو تسبیح پڑھنے والے بنے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے کہاں تک گفتگو کروں؟ اللہ کی قسم ہمارے بڑوں کی اتنی محنت اس دین پر لگی ہوئی ہے، بیان کرنے والا بیان کرتا ہے تقریباً 38 لاکھ لوگوں نے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا، 38 لاکھ لوگوں نے
جو مرتد ہو گئے تھے، جو اسلام کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، یہ ہے ہمارے بڑوں کی محنت۔ آج مجھے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے نیک بندے، ہر بنیاد کے نیچے میرے اور آپ کے بڑوں کا خون بچھا ہوا ہے، میرے اور آپ کے بڑوں کی کلفت اور تکلیفیں بچھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں بچھی ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، جانتے ہو کیسے وقت میں، ایسے وقت میں کہ بنگلے والی مسجد ہے، ایسے وقت میں جانتے ہو وہاں کوئی کھانے کا انتظام نہیں، پانی کا انتظام نہیں، اے اللہ کے نیک بندو، حضرت دیکھتے جب کھانے کا کوئی انتظام نہیں، پینے کا کوئی انتظام نہیں، تو حضرت فرماتے کیا کیوں ہی اچھا ہو کہ ہم تمام حضرات روزہ رکھ لیں، ہم تمام حضرات روزہ رکھ لیں، سحری کا وقت آ گیا، دودھ نہیں، سویاں نہیں، بلکہ حضرت فرماتے ہیں یہ جو سامنے مسجد کے احاطے میں گولر کا پیڑ ہے، اس سے کچھ گولر توڑ لیے جائیں، لا کر کے دسترخوان پر رکھ دیے جائیں، اسی کو کھایا اور پانی پی کر کے روزہ رکھ لیا، پورے دن دین کی محنت کی ہے، پورے دن اللہ کے لیے راستوں میں پھرے ہیں، پورے دن لوگوں کی خوشامد کی ہے، جب افطار کا وقت آیا تو کوئی کھانے کا انتظام نہیں، حضرت نے پھر حکم دیا ارے اسی کولر کو توڑ لیا جائے اور اس میں نمک لگا کر کے افطار کر لیا جائے، یہ ہے ہمارے بڑوں کی قربانی۔ اے اللہ کے نیک بندے، جب یہ حالات دیکھتے ہیں تو اپنی محترمہ کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کی نیک بندی، تو میرے ساتھ کیوں اپنا وقت گزارا کرتی ہے، کیوں میرے ساتھ تو اپنی پریشانیوں میں اور زیادہ بڑھوتری کرتی ہے، یہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، اگر تو چاہے تو جا کر کے بڑے شاہی خاندان میں اپنا نکاح کر لے، اپنے گھر والوں سے کسی اچھے رشتے کا مطالبہ کر لے، الیاس تجھے کھانا نہیں دے سکتا، تجھے پانی نہیں دے سکتا، ہاں تیرے لیے کوئی اچھے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتا۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو ہیں، محترمہ کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، فوراً اپنی کوٹری کے اندر جاتی ہیں اور جا کر کے ایک پرانا سا کپڑا لے کر کے آتی ہیں، اس میں کچھ زیورات ہیں، فرماتی ہیں مولانا آپ یہ زیورات پکڑیے، یہ میرے بچوں کا حصہ ہے، اس کو پکڑیے اور آپ اس سے اپنے دین کی محنت کو آگے بڑھائیے، لیکن کبھی یہ نہ کہیے کہ میں آپ کے نکاح سے نکل کر کے کہیں دوسری جگہ چلی جاؤں، مجھے شاہی گھرانے نہیں چاہیے، مجھے مال و دولت مہنگے کپڑے نہیں چاہیے، مجھے آپ کی معیت چاہیے، میں بھوکا رہ کر کے تمہارے ساتھ زندگی گزارنا پسند کروں گی، میں پیاسی رہ کر کے تمہارے ساتھ زندگی گزارنا پسند کروں گی۔ ایسی حالت کو دیکھ کر کے کاندلے کے لوگ اکٹھے ہو کر کے پہنچے تھے اور فرمایا تھا حضرت آپ کی فلاں زمین پر فلاں غیر نے قبضہ کر لیا ہے، فلاں جاٹ نے قبضہ کر لیا ہے، فلاں گوجر نے قبضہ کر لیا ہے، حضرت اس زمین کو بچائیے، کیوں یہاں پر پریشانی کا وقت گزار رہے ہیں؟ تو حضرت فرماتے تھے اللہ کی قسم مجھے زمینوں کی کوئی پرواہ نہیں، اگر مجھے پرواہ ہے تو یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ بغیر کلمے سے زمین سے اللہ کے سامنے نہ جائے۔ یہ ہیں ہمارے بڑے، یہ ہیں ہمارے بڑے اور اللہ کے نیک بندوں۔ لیکن آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ گھروں سے اٹھنے کا وقت نہیں ہے، لوگوں کو سمجھانے کا وقت نہیں ہے، لوگوں کو گھروں سے لانے کا وقت نہیں ہے، کوئی ڈوب رہا ہے ڈوبنے دو، کوئی مر رہا ہے مرنے دو، کوئی جہنم میں جائے جانے دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نیک بندو، جہاں تک اللہ نے مجھے اور آپ کو طاقت دی ہے وہاں تک میں اور آپ کوشش کریں، وہاں تک میں اور آپ محنت کریں، آگے بڑھیے۔ جانتے ہو ہمارے بزرگوں کو اللہ نے جہاں تک طاقت دی وہ وہاں تک محنت کرتے چلے گئے۔ میں ایک بات یاد آ گئی، آخری گفتگو کرنے چلا ہوں، درسوں میں حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہیں۔ جانتے ہو ایک مرتبہ ایسی بستی سے گزر ہوا جہاں ایک مسجد ہے، بڑی پرانی سی مسجد ہے، وہاں جا کر کے حضرت مسجد کے اندر پہنچے، مسجد کی صفائی کی ہے، اذان پڑھی ہے، نماز کے لیے کوئی آنے والا نہیں، حالانکہ پوری بستی مسلمانوں کی ہے، پوری بستی اللہ کو ماننے والوں کی ہے، لیکن جب مسجد کا حال دیکھا نمازی کوئی نہیں، مسجد کا حال دیکھا وضو کے وقت میں کوئی نہیں، ہاں نماز کے وقت میں کوئی نہیں، حضرت نے اذان پڑھی، نماز پڑھی، نماز پڑھتے فوراً گلی کے اندر پہنچے، محلے کے اندر پہنچے، لوگوں سے معلوم کیا لوگوں تم تو مسلمان ہو لیکن تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تم مسجد تک کیوں نہیں آتے؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم نہیں آ سکتے، ہمارے محلے کے نواب صاحب ہیں،
اگر وہ مسجد میں آنے والے ہو جائیں تو ہم ان کے ساتھ ساتھ سب آنے والے ہو جائیں۔ حضرت نے فوراً اس نواب صاحب کا رخ کیا، فوراً وہاں پہنچے، بڑی دیر تک علم دین کی گفتگو کرتے رہے، بڑی دیر تک ایمان و یقین کی گفتگو کرتے رہے، لیکن ان کے بات سمجھ نہیں آئی۔ آخر میں جب بڑی دیر ہو گئی خوشامد کرتے کرتے، نواب صاحب کہتے ہیں ہاں حضرت میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں وضو نہیں کروں گا، میں بغیر وضو کے مسجد کے اندر جاؤں گا، میں بغیر وضو کے جا کر کے نماز پڑھوں گا۔ حضرت نے کہا تجھے اجازت ہے، آپ بغیر وضو کے آ جا، لیکن مسجد میں تو کم از کم آ جا۔ حضرت کے دل میں آیا ہی آئے گا، اس کے پیچھے لوگ آئیں گے، وہ تو کم سے کم وضو کریں گے۔ چنانچہ حضرت نے اسے دعوت دی، آپ مسجد کے اندر پہنچے، فوراً مصلی بچھایا اور ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں سے آنسو برسائے اور برسا کر کے اپنے اللہ سے کہا اے میرے اللہ، میری طاقت یہاں تک تھی کہ میں اسے دعوت دوں، میں اسے مسجد تک لے کر کے آؤں، اب آگے کی ذمہ داری تیری ہے۔ میرے اللہ کو ترس آیا، نواب صاحب جیسے مسجد کے لیے چلے، دل کے اندر فوراً خیال آیا او اللہ کے بندے، پہلی دفعہ مسجد میں جا رہا ہے، تو وضو بھی نہیں کر رہا ہے۔ دل میں خیال آیا پہلی دفعہ مسجد میں وضو نہیں بلکہ غسل کر کے جاؤں گا۔ غسل کیا، مسجد کے اندر آئے، پورا گاؤں نواب صاحب کے پیچھے پیچھے لمحوں میں مسجد کو بھر گیا۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، جہاں تک ہماری کوشش ہے ہم محنت کریں، جہاں تک ہماری کوشش ہے ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کر کے آئیں۔ خالی اپنی نمازوں پر اکتفا نہ کریں، خالی اپنی نمازوں کو بخشش کا ذریعہ نہ سمجھیں۔ اللہ کی قسم اگر ایک بھی آدمی میرے کہنے سے نمازی بن گیا، اللہ اسی کی وجہ سے مجھے اور آپ کو جنت عطا کر دے گا، اسی کی وجہ سے اللہ میری اور آپ کی مغفرت کر دے گا۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کر کے آئیں گے، لائیں گے نا بھائی انشاءاللہ، نمازوں کی طرف لے کر کے آئیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، جس طرح کوئی کام بغیر سیکھے نہیں ہو سکتا، آپ بغیر سیکھے کپڑے نہیں سی سکتے، آپ بغیر سیکھے کسی کے بال نہیں کاٹ سکتے، آپ بغیر سیکھے پریس نہیں کر سکتے، آپ مکان بغیر سیکھے نہیں بنا سکتے۔ یہ دین کی محنت کوئی اتنی آسان نہیں کہ ہم منہ اٹھائیں اور چل دیں۔ یاد رکھنا بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے جب کوئی کام سیکھے بغیر نہیں کر سکتے تو یہ اس دین کو بھی ہم یہ نہ سمجھے کہ بغیر سیکھے کر لیں گے۔ پہلے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے، پہلے مجھے اور آپ کو جا کر کے اپنے بڑوں کی خدمت کر کے اس کام کو سیکھنا ہے، اور اس کام کو سیکھنے کے لیے ہمارے بڑوں نے ترتیب بنائی ہے کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑیں، اپنے در کو چھوڑیں، اپنے کاروبار کو چھوڑیں، اور کم از کم سب سے پہلے زندگی میں ہم 4 مہینوں کا ارادہ کریں، اور یہ 4 مہینے حضرت جی بننے کے لیے نہیں بلکہ اس کام کو سیکھنے کے لیے، سیکھ کر کے پہلے خود عمل کرنے کے لیے، اور جب عمل ہو جائے تو پھر لوگوں کو اس کی طرف لانے کے لیے۔ تو اس لیے سیکھیں گے نا بھائی انشاءاللہ، سیکھ کر کے کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو بتاؤ کون اللہ کا نیک بندہ سب سے پہلے 4 مہینے کے لیے اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنے در کو چھوڑے گا اور اس دین کو سیکھنے کے لیے نکلے گا اور اللہ کی طرف آئے گا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کر کے آئے گا؟ کون ہے سب سے پہلا اللہ